چمن سپن بولدک سرحد یہاں دہائیوں سے روزانہ کی بنیاد پر کروڑوں سے اربوں تک کی تجارتی سامان کی ترسیل چلی آ رہی تھی. تاہم پاکستان کو سینٹرل ایشیا سے ملانے والی تیز ترین اور سب سے سستی یہ شاہراہ اب ماں سوائے واپس جانے والے افغان مہاجرین کے باقی ہر قسم کی لین دین کے لیے پچھلے 40 دنوں سے بند پڑی ہے. پاکستان اور افغانستان کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی نے نہ صرف یہاں آس پاس کے باشندوں کا بلکہ اس پورے خطے کی معاشی صورتحال کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے. کبھی $2 ارب سالانہ تک پہنچنے والی پاک افغان تجارت اب تقریباً مکمل طور پر بند ہو چکی ہے. صرف پاکستان کو اس بارڈر بند ہونے پر $200 ملین ایک مہینے کا نقصان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ $200 ملین میں میرا حصہ بھی ہے، سارے چمن کا حصہ ہے. سب سے زیادہ متاثر ہونے والا پنجاب کا کارخانے والا ہے، کیونکہ پنجاب کے جو کارخانے ہیں وہ سیدھا کنٹریکٹ تھا، اس کا کنٹریکٹ ہے سارے سال کے لیے. فرض کرے کہ ایک چپلی کا کارخانہ ہے، وہ پنجاب میں ہے، فیصل آباد میں کوئی کارخانہ ہے، لاہور سے کارخانے والا کابل میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا ایک نمائندہ ہے. ٹھیک ہے، اس کا ایک برانچ کابل میں ہے، وہ سیدھا ادھر بیچتے ہیں. تو ابھی ادھر جب کارخانہ بند پڑ جاتا ہے بالکل، تو کارخانے والا کا کام ختم تو ہو گیا نہیں، ہمارا دکان تو پھر بھی تھوڑا چلتا ہے. پاکستان اور افغانستان کے حالیہ کشیدگی کے بعد افغانستان نے پاکستان پر انحصار کم کرنے کے لیے تیزی سے ایران اور وسطی ایشیائی ممالک کے تجارتی راستوں کا رخ اختیار کیا ہے. طالبان حکومت کے مطابق گزشتہ 6 ماہ میں ایران کے ساتھ تجارت $1.6 ارب تک پہنچ چکی ہے، جو پاکستان کے ساتھ مجموعی تجارت سے بھی زیادہ ہے. افغان تاجروں کے لیے انڈیا کے تعاون سے چلنے والی چابہار بندرگاہ ایک نئی امید کی کرن ہے. ان کے لیے اگرچہ چابہار بندرگاہ پاکستان کے گوادر اور کراچی پورٹ جیسے موزوں نہیں ہے، تاہم یہاں سامان کی ترسیل تیز، بہتر اور پاکستان کی طرح اچانک بند ہونے کے خدشات سے آزاد ہے. افغان نائب وزیر اعظم ملا عبدالغنی برادر نے افغان تاجروں کو حال ہی میں 2 ٹوک پیغام دیا ہے: پاکستانی روٹس چھوڑ دیں اور متبادل راستوں پر منتقل ہو جائیں. غنی برادر کو سب سے زیادہ اعتراض پاکستانی ادویات پر ہیں اور انہوں نے درآمد کنندگان کو صرف 3 ماہ کی مہلت دی ہے. میڈیسن کا پاکستان کی طرح افغانستان میں اس کا بھی بہت ڈیمانڈ ہے. پچھلے سالوں سے پتہ چل رہا ہے کہ بہت زیادہ ڈیمانڈ، کیونکہ غربت ہے، بیماریاں ہیں، جتنی بلوچستان اور پاکستان میں ہیں اسی حساب سے اگر زیادہ نہ ہو اسی تناسب سے تو افغانستان میں بھی ہے. اور جہاں تک مجھے معلومات ہے 100% میں جتنا بھی ڈیمانڈ ہے میڈیسن کی افغانستان میں، اس کی 70 سے 80% تو پاکستان میڈیسن کی ڈیمانڈ ہے. ماہرین کے مطابق اس تجارتی جنگ میں پاکستان کو زیادہ نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے. افغانستان نہ صرف پاکستانی سبزیوں اور پھلوں کی سب سے بڑی منڈی ہے، بلکہ سیمنٹ، آٹا، کپڑا، مشروبات، ادویات اور موٹر سائیکلیں جیسی روزمرہ کے سینکڑوں ضروری اشیاء پاکستانی فیکٹریوں میں بن کر نہ صرف افغانستان بلکہ وسطی ایشیائی ممالک تک بھی اسی راستے جاتی ہے، جس کے رک جانے سے پاکستان ایک بڑا مارکیٹ کھو سکتا ہے. ہمارے ڈیلی بیسس پہ اگر میں صرف چمن کسٹم ہاؤس کی بات کر رہا ہوں تو 25 سے 30 کروڑ روپے سے ابو کی جو ہے نا وہ ہمیں نقصانات اٹھانے پڑ رہے ایکسپورٹ کی مد میں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کراچی پورٹ پہ اس وقت افغان ٹرانزٹ کارگو پڑا ہوا ہے وہ تقریباً کوئی 12,000 کے لگ بھگ کنٹینرز پڑے ہوئے، وہ بھی ڈیمریٹ اور ڈیٹینشنز میں ہے. چونکہ اس تمام ٹریڈ سے کراچی سے لے کے تورخم اور چمن تک لاکھوں افراد جو ہے نا اس روزگار سے وابستہ ہے، جن کا ڈائریکٹ انڈائریکٹ اس ٹریڈ کے ساتھ تعلق ہے. اس سیاسی کھینچا تانی میں سب سے زیادہ نقصان تاجروں، ٹرانسپورٹرز
اور سرحدی علاقوں کے ان لوگوں کو ہو رہا ہے جن کی زندگی کا واحد سہارا پاک افغان تجارت تھی۔ گورنمنٹ کو جو ہے نا بالکل پرواہ نہیں ہے کہ بھائی اتنے نقصان عوام کو ہو رہا ہے، یہ تو بھی پاکستان کے عوام ہے، ہم لوگ تو بھی سمجھو پاکستانی ہے، نہ افغانستان سے آیا ہوا ہے، نہ بنگال سے آیا ہوا ہے، نہ ایران سے آیا ہوا ہے، ہم لوگ بھی یہاں پاکستانی ہے۔ ورنہ تو یہ چاہیے کہ گورنمنٹ کو ہم لوگوں کے پاس صبح بھی آتا تھا، شام کو بھی آتا تھا۔ چمن، تورخم اور سپن بولدک جیسے شہروں میں کاروبار اس وقت ٹپ ہے اور روزگار کے مواقع نہ ہونے کے برابر رہ گئے ہیں۔ ماہرین خبردار کرتے ہیں کہ اگر یہ صورتحال برقرار رہی تو پاکستان کا زرعی شعبہ تباہی کے دہانے پر پہنچ سکتا ہے، قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے اور افغانستان کا جھکاؤ مزید ایران اور انڈیا کی طرف ہو سکتا ہے۔ یاد رہے کہ حال ہی میں طالبان حکومت نے ماں سوائے پاکستان کے اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ نئے تجارتی معاہدے کیے ہیں، جس میں سینٹرل ایشیائی ممالک کے ساتھ ہوائی تجارت کو ٹیکس سے بالکل استثناء اور انڈین مارکیٹ تک خشک اور تازہ میوجات درآمد کرنے پر 50% ٹیکس کٹوتی کے ساتھ ساتھ حال ہی میں افغانستان، ایران، ازبکستان اور انڈین تجارتی وفود کے درمیان ملاقات ہوئی ہے اور پہلے مرحلے میں افغانستان اور ایران کے ایک کشتی کارگو کے درمیان $9 کروڑ کا معاہدہ طے پایا ہے۔ اس کارگو کے ذریعے افغانستان کی تجارتی اشیاء دنیا کے کونے کونے تک پہنچنے کی کوشش کی جائے گی۔ تاہم پاکستانی تاجر اب بھی امید میں ہے کہ حالات ایک دفعہ پھر صحیح سمت آئیں گے۔ میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ افغانستان کے لیے جو شارٹیسٹ روٹ ہے سمندر کا اور باقی دنیا سے کنیکشن کا، وہ پاکستان ہی ہے، کہ جو ان کو سستا بھی پڑتا ہے اور ریزنیبل بھی ہے۔ اگر وہ الٹرنیٹ روٹس پہ چلے جاتے، ایران، سینٹرل ایشین یا روس یا اس طرح کے ممالک کی طرف چلے جاتے تو میں یقیناً وہ افغانستان یا افغانستان کے جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے مزید پریشانی کا باعث رہے گا۔ پاکستان ایک نیچرل روٹ ہے ان کے لیے، افغان لوگوں کے لیے، افغان پیپلز کے لیے۔ تو ہم چاہیں گے کہ دونوں ملک بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل نکالے اور وہ اپنے پرانے روٹ پہ اپنی تجارت اور اپنے آمد و رفت کو جاری و ساری رکھ سکیں۔ پاک افغان تعلقات میں بڑھتا ہوا تناؤ صرف سفارتی مسئلہ نہیں بلکہ دونوں ممالک کے عام لوگوں کی زندگیوں، روزگار اور مستقبل کا سوال بن چکا ہے۔ عزیز سباؤن، جی بی کنیکٹس، چمن۔ قوانین بنانے اور انہیں نافذ کرنے کا پورا حق ہے۔